فتنے کا ایندھن بننے والے خوارج نشان عبرت بن گئے۔ خیبر پختونخوا میں 3 آپریشنز، 45 دہشت گرد ہلاک، 19 بہادر سپوت بھی مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 10 سے 13 ستمبر کے دوران باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 دہشت گرد مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں جھڑپ کے 13 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ 12 اہلکاروں نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ لوئر دی لال قلعہ میں سیکیورٹی کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 10 بھارتی سرپرست خوارج کا نام و نشان مٹ گیا۔ کارروائی میں 7 جوان شہادت کے رتبے پر فائز۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت نواز دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنا ہمارا متفقہ قومی ایجنڈا ہے۔ قوم دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی پشت پر متحد کھڑی ہے۔ خارجیوں یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کریں، پاکستان کی افغانستان کو وارننگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو واضح کر دیا، خوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ خوارج ہندوستان کے دہشت گرد پراکسیز کے اعلی کار ہیں، جواب اسی کی زبان میں دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ پاکستان کے غیور عوام، ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہندوستان کی ان پراکسیز کے خلاف بنیاد مرصوص کی طرح متحد ہے۔ مزید بولے، پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بنوں، دہشت گردی سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی 12 شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت۔ آپریشن کے دوران زخمی ہونے والوں کی بنوں CMH میں عیادت۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے سرغنہ سہولت کار افغانستان میں ہیں۔ ہندوستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں۔ افغانستان سے پار آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سیلاب متاثرہ ہم وطنوں کے درمیان قصور سیکٹر اور جلال پور پیروالا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ متاثرین سے ملاقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا کہ ریاست ہر سال سیلاب سے نقصانات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ قوم کو متحد ہو کر قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سیلابی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے انفراسٹرکچر کی بہتری ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے سول اور ملٹری اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کم کرنا ریاستی اداروں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پاک فوج عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہر سطح پر اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور آبادکاری تک مدد جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل کا سیلابی علاقوں کا فضائی جائزہ۔ ریسکیو آپریشنز میں شریک جوانوں، ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین۔ دریائے چناب کے منہ زور ریلوں سے تباہی۔ شجاع آباد کے سپر بند میں 400 فٹ چوڑا شگاف، درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ ہزاروں افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ پانی کے تیز بہاؤ سے شہری آبادی کو خطرہ، ہزاروں لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ بوانا کا معزز حمل ملیا میٹ ہو گیا، سینکڑوں گھر مکمل تباہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے کوئی کیمپ، نہ کھانا، طبی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض بھی تیزی سے پھیلنے لگیں۔ متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ دو دریا جلال پور پیروالا کے لیے دوہری مصیبت بن گئے۔ چناب کی سطح کم ہوئی تو دریائے ستلج میں بھر گیا۔ جلال پور پیروالا کے 100 سے زائد دیہات زیریاب۔ لودھراں بہاولپور روڈ کا زمینی رابطہ منقطع۔ موٹر وے M5 انٹرچینج بھی جزوی طور پر بند۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے کٹاؤ میں تیزی، سینکڑوں بستیاں متاثر ہو گئیں۔ 1,40,000 سے زائد متاثرین خیمہ بستیوں، شاہراہوں اور کھلے مقامات پر پناہ لینے پر مجبور۔ متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء، جانوروں کے چارے کی قلت ہے۔ شکرگڑھ میں دریائے راوی کے سیلابی ریلوں نے ہزاروں ایکڑ زرخیز رقبہ غیر آباد کر دیا۔ سونا اگلتی زمینوں پر 4 سے 6 فٹ ریت کی تہ جم گئی۔ ڈیروں پر کھڑے زرعی آلات، ٹریکٹر ٹرالیاں بھی ریت میں دب گئے۔ سیلاب کا پانی سندھ میں تباہی مچانے لگا۔ گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں طغیانی، کشمور کندکوٹ کا کچے کے علاقہ زیریاب۔ سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، کھڑی فصلیں ڈوب گئی۔ مقامی لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ دریائے سندھ میں دادو موریو پل کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز۔ کچے کی 3 یونین کونسلز کے متعدد گاؤں پانی کے لپیٹ میں آ گئے۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 5,49,036 کیوسیک ریکارڈ۔
سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 4,72,320 کیوسک۔ کوٹری بیراج پر بھی پانی کی آمد میں اضافہ۔ کچے کی 7 یونین کونسلز متاثر ہونے کا خدشہ۔ نوشہر و فیروز میں بند ٹوٹنے سے پانی خادم منگیچو اور اکبر بوہی میں داخل، مکین گھروں میں محصور۔ نواب شاہ میں کچے کے گاؤں پیر نور شاہ کے قریب 50 سالہ شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ مقامی افراد نے لاش نکال لی۔ پنو عقل کے گاؤں سمون چاچڑ میں کشتی الٹ گئی، تمام افراد کو بچا لیا گیا۔ دادو مہر کے کچے میں دریائی پانی کے دباؤ سے گھر کی دیوار گر گئی، حادثے میں ماں اور 3 سالہ بیٹی جاں بحق۔ وزیراعظم کا سیلاب زدہ علاقوں کے لیے بڑا ریلیف، تقسیم کار کمپنیز کو اگست کے بجلی بلز کی وصولی سے روک دیا۔ وزیراعظم کے زیر صدارت بجلی بلز کے حوالے سے اہم اجلاس، کہا IMF سے معاملے طے پا گئے ہیں، بجلی بلز پر تفصیلی پیکج کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا، مشکل کے اس وقت میں عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ کا IMF سے رابطہ، بجلی کے بلز 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست۔ Art and television can connect civilizations in Pakistan. We share China's vision for uniting civilizations. Education and people-to-people ties have deepened the brotherhood between Pakistan and China. پاک چین دوستانہ روابط طویل عرصے پر محیط ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا چنگدو میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب، ایوارڈ جیتنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا آرٹسٹوں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں جو لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ صدر زرداری سے ممبر پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ لی شوری کی ملاقات بھی ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کو سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں بڑھانے پر بات چیت۔ مسٹر شولی نے کہا کہ دونوں ممالک ہمیشہ مضبوط بھائی رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں چنگدو میں عشائیہ، میزبانی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سچوان کے پارٹی سیکرٹری وانگ شیاہوئی نے کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی بھی شرکت۔ صدر مملکت نے وانگ شیاہوئی کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ چینی میزبان نے سچوان زلزلے کے دوران پاکستان کی مدد کو سراہا۔ عشائیہ کے دوران دل دل پاکستان کا نغمہ وائلن پر بجایا گیا، جسے حاضرین نے بہت سراہا۔ شرجیل اینا میمن کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیکج کا اعلان نہ کرنے پر اظہار افسوس۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بلاول بھٹو کی کاوشوں کا خیر مقدم، کہا بلاول بھٹو کا وژن سیلاب متاثرین کے لیے امید کی کرن ہے۔ پیپلز پارٹی سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کے لیے اپنے ٹویٹ میں بہترین موقف پیش کیا۔ ان کا پیغام عوام دوستی اور دور اندیشی کی روشن مثال ہے۔ بلاول بھٹو نے درست کہا، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے عالمی امداد کی اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ سیندی بھائی میرا ابو نے ڈاج کٹھا کی تھا، محنت منظوری نہ میرے ابو کی منظوری نہیں لگ دی۔ فریج تھی، ٹی وی تھی، فرنیچر سب کچھ تھی، پانی میں بہ گئی۔ شادی کا جوڑا خریدا ہوا وہ بھی بہ گئی، سب کچھ لبائی کہ نہیں۔ لڑکی کے خواب، ماں کی دعائیں، باپ کی کمائی سب بہ گیا۔ ملتان باقر آباد کی 22 سالہ نسیم کی زندگی کرب میں مبتلا۔ شادی اگلے ماہ طے تھی، روسی جوڑا بچا، نہ کوئی امید۔ سیلاب کے بے رحم لہروں نے آنگن آباد ہونے سے پہلے ہی اجاڑ دیا۔ دہاڑی دار باپ نے پائی پائی جمع کر کے جہیز تیار کیا۔ سیلاب نے محنت سے بنایا سامان برباد کر دیا۔ دلہن بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے نسیم درد کی تصویر بن گئی۔ پاک فوج ہر دم تیار، سندھ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے جوان الرٹ ہیں۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ مختلف جگہوں پر بند بنانے میں مصروف۔ دادو اور جامشوروں میں ممکنہ طغیانی کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ سکھر اور گڈو براج پر بھی تمام تیاریاں مکمل۔ پاک فوج کے میڈیکل کیمپس میں متاثرہ افراد کا مفت علاج جاری۔ متاثرین کا پاک فوج اور سول انتظامیہ کے اقدامات کو خراج تحسین۔ کشمور، کھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پاک بحریہ کی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیمز، ہوور کرافٹس، ریسکیو بوٹس اور ماہر غوطہ خور ٹیم سے لیس۔ پاک بحریہ متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے پرعزم۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا ناقدین کو سخت جواب، کہا کہ بعض چھوٹے لوگ سیلاب متاثرین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔
सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले इंसानी जानों की अहमियत और उनके मसाइल से आ रही हैं। कोई मुतासरीन की दिन रात खदमत कर रहा है तो कोई उनके नाम पर सियासी शोबदाबाजी कर रहा है। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल की घड़ी में उनके साथ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को दौरा, तलबा और उस्ताज़ा से खसूसी निशस्त। उस्ताज़ा ने कहा कि ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत हैं, उनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। तलबा ने कहा कि वतनी अजीज़ में से काम सिर्फ पाक फौज नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रवैश है। दो माह के दौरान शहर कायद में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए। इब्तदाई तौर पर दहशत गर्दी के केसेस लग रहे हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम कहते हैं पुलिस CTD और समेत दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं, तफ्तीश का अमल भी जारी है। 2025 के पहले 8 माह में संगीन जुराइम की वारदातों में 32% कमी आई, कत्ल की वारदातों में 30% और स्ट्रीट क्राइम्स में 16% कमी आई है। अदलिया को इंसाफ फराहम करने के सफर में चैलेंजेस का भी सामना है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के 50 साल मुकम्मल। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने मुजफ्फराबाद में यादगार का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा, जुडिशल कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर की गोल्डन जुबली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साइलिन की दादरसी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हेडक्वार्टर्स के लिए इराज़ी की निशानदही की हिदायत। मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। CTD-A हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनानी चाहिए। कतर पे इस्राइली हमले के बाद बड़ी बैठक। अमरीकी सदर ट्रंप से कतरी वज़ीर आज़म अब्दुल रहमान अल सानी की मुलाकात। बतौर सालिस कतर के किरदार और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ की भी शिरकत। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी नायब सदर JD Vance और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात। इस्राइली हमले, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस्राइली फ़ज़ाई हमले का जवाब सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते की मुश्तरका पॉलिसी और इत्तेहाद का मज़हर होगा। 15 सितंबर को अरब ममालिक के सरबराही इजलास में मुतफ़िक़ा हिकमत अमली तय की जाएगी। कतर पर इस्राइली जहारियत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा का इकट्ठ। OIC का हंगामी इजलास 15 सितंबर को होगा। नायब वज़ीर आज़म इस्ताकदार शिरकत करेंगे। इजलास में कतर पर हालिया इस्राइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म अपने खिताब में कतर के साथ भरपूर इज़हार यकजहती और हिमायत का ऐलान करेंगे।